الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ پاک کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر آپ جلوہ فرما تھے. ممبر کی پہلی سیڑھی چڑھنے لگے آپ نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی چڑھنے لگے آپ نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی چڑھنے لگے آپ نے فرمایا آمین. جب ممبر پر آپ جلوہ فرما ہو گئے صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ممبر پر جلوہ فرما ہو رہے تھے. پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین فرمایا, دوسری پر قدم رکھا آمین فرمایا, تیسری پر قدم رکھا آمین فرمایا. اس کی حکمت کیا ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے دعا کی. جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا انہوں نے دعا کی وہ بندہ ہلاک ہو جائے کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور وہ رب کی عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکا. اس پر میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے یوں دعا کی وہ بندہ ہلاک ہو جائے کہ جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنایا. میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے یوں دعا کی کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا آمین. تو اس سے درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے. رمضان مبارک کا ادب کرنا, رمضان مبارک میں عبادت کرنا, اس کا بھی پتہ لگتا ہے. اور ساتھ ساتھ ماں باپ کی خدمت کرنا. والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں, قرآن پاک کا حکم ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اب ان کو اف نہ کہو, اب ان کو اف تک نہ کہو, ان کو نہ جھٹکو. اب علماء نے اس کی وضاحت کی کہ لفظ اف یہ کوئی اتنا بڑا جملہ نہیں ہے, اتنی بڑی بات نہیں ہے, ایک چھوٹا سا بظاہر نظر آنے والا لفظ ہے, لیکن اس چھوٹے سے لفظ سے بھی اگر ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہو تو رب کائنات نے فرمایا یہ چھوٹا سا لفظ ماں باپ کو نہیں کہنا. اس سے یہ پتہ لگا کہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی, چھوٹی سے چھوٹی وہ بات جو ماں باپ کو ناگوار گزرے اس سے بچا جائے. حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی. محبوب کریم علیہ السلام نے آمین کہا جبریل امین کے ان الفاظ پر کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنا. اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک پڑھنے کا بھی اس میں حکم ہے. تو ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی اقدس پر درود پاک پڑھے. کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ. اللہ پاک نے فرمایا بہرحال وہ لوگ جو سعادت مند ہیں ان کو جنت میں ٹھکانہ ملے گا
وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، مگر یہ کہ تمہارے رب کی رحمت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جلوہ فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کا برکت دن بھی نصیب فرمایا۔ پچھلے جمعے کو بھی ہم نے باتیں سنی کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کی ابتدا سے ہی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ مہینہ ختم ہونے تک وہ دروازے کھلے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کی برسات ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کی کسی بھی رات میں اگر بندہ ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ ایک سجدے کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں تحریر فرماتا ہے، یعنی ایک سجدے کا بدلہ 1500 نیکیاں۔ اب تو روزانہ آج تک جتنے دن گزر کے روزے رکھتے آئے، نفلی عبادت نہ صحیح لیکن تراویح اور پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھ رہے ہیں۔ پانچوں نمازوں کی پابندی ہے، تراویح کی پابندی ہے، صرف تراویح پڑھنے سے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر وہ الگ بات ہے کہ نفل پڑھا تو نفل کا ثواب اللہ فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے، فرض پڑھا اللہ فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ وہ مہینہ کہ جس مہینے میں محبوب کریم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ میں مسلمانوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جن پر نظر رحمت فرماتا ہے ان کو کبھی عذاب نہ دے گا۔ وہ مہینہ کہ جس میں روزانہ کی بنیاد پر افطاری کے وقت ایسے 10 لاکھ مسلمانوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے کہ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ وہ مبارک مہینہ جمعۃ المبارک ہمیں جلوہ فرما ہے۔ اللہ نے عطا کیا، روزانہ افطاری کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو اللہ معاف فرماتا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کی یہ برکت رات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہر گھڑی میں اللہ 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا۔ یہ وہ مبارک مہینہ اور وہ مبارک گھڑیاں اب یہ گزر رہی ہیں جمعۃ المبارک کی۔ کاش وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی عطا فرمائی ان میں ہمارا نام بھی تحریر ہو جائے۔ کاش ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ یقین کریں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب لیا تو ہم حساب دینے کے قابل نہیں۔ وہ مبارک مہینہ روزانہ افطاری کے وقت 10 لاکھ مسلمانوں کی آزادی ہے جی، جمعے کے دن ہر لمحے میں، اس کو آسان کریں تو ہر سیکنڈ میں اللہ 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرما رہا ہے۔ پھر جب 29واں روزہ آتا ہے، 29ویں رات آتی ہے، پورے مہینے میں اللہ نے جتنوں کو معاف کیا ہوتا ہے ان کی تعداد کے برابر 29ویں رات کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ بس ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان معافی والے لوگوں میں جن کو رب کی بارگاہ سے یہ معافی کا پروانہ مل رہا ہے، جن کو رب کی بارگاہ سے مغفرت کی سند مل رہی ہے، ہم عبادت کر کے، ہم ریاضت کر کے ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کروائیں۔ جیسا کہ میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، رمضان مبارک کا مہینہ بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے۔ البتہ وہ بندہ بڑا محروم ہے جو اس مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے سورۃ الحود کی یہ آیت میں نے تلاوت کی۔ اس سورت میں، اس آیت سے پچھلی آیات میں اللہ نے 2 قسم کے لوگوں کا بیان کیا۔ 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئیں گے سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور قرآن پاک میں ترجمہ یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے، 2 قسم کے گروہ ہوں گے، 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1 فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ، ایک وہ لوگ جو شقی ہوں گے، جو بدبخت ہوں گے، جو گناہگار ہوں گے، جو بدنصیب ہوں گے، وَسَعِيدٌ، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ جو سعادت مند ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، اللہ کے پسندیدہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اب وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارا ہوگا، ان کا گروہ الگ ہوگا، نیکوکاروں کا گروہ الگ ہوگا،
بدکاروں کا گناہگاروں کا جو گروہ ہوگا، اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا، جو لوگ گناہگار ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اور کس طرح ہوگا؟ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہ لوگ جہنم میں گدھے کی طرح چیختے پھرتے ہوں گے، جنہوں نے گناہگاری والی زندگی گزاری، بدبختی والی زندگی گزاری، جہنم میں گدھے کی طرح چیختے پھرتے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں ادا کی، اللہ کیا، اللہ کو یاد کیا، شریعت کی حدود کو ملحوظ رکھا، نیکیوں میں رمضان گزارا، پوری زندگی نیکیوں میں گزاری، ان کے لیے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، وہ لوگ جو سعادت مند لوگ ہوں گے، وہ لوگ جو نیکوکار ہوں گے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ لوگ جنت میں ہوں گے اور اس میں رہیں گے۔ کب تک رہیں گے؟ فرمایا ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہے اللہ ان کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ، مگر یہ کہ تمہارے رب کی رحمت کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمانے کے بعد بھی جنتیوں کو انعامات عطا فرمائے گا، اور جنتی انعامات جنت میں لینے کے لیے پتہ مولویوں کے محتاج ہوں گے۔ جنت کے اندر بھی مولویوں کی محتاجگی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا بندوں سے مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ لوگ جنت کے اندر علماء کے پاس جائیں گے اور جا کر پوچھیں گے بھی اللہ فرما رہا ہے مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، بتاؤ ہم کیا مانگے۔ علماء فرمائیں گے جا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا جنت میں ساری نعمتیں ہیں، بس اپنا دیدار کروا دیں، ساری نعمتیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نصیبوں کو، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو روزانہ اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے ہفتے میں 2 بار، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ کتنا مزہ ہے نا کہ محب بھی یہی ہو، محبوب بھی وہی ہو۔ محب چاہے کہ محبوب کا جلوہ نظر آ جائے اور محبوب محب پر کرم فرمائے، کسی کو تو روزانہ جلوے مل رہے ہیں، کسی کو ہفتے میں 1 بار مل رہے ہیں۔ اب یہ پھر ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم روزانہ والوں میں شمار ہوتے ہیں یا ہفتے میں 1 بار والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو میری فرما برداری میں گزارا، میری عبادت میں گزارا، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ لوگ جنت میں ہوں گے اور اس جنت میں اللہ ان کو ہمیشہ رکھے گا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سعادت مند لوگ ہیں کون؟ 3 علامات ہیں سعادت مند لوگوں کی، اس کے تحت یہ اگلی باتیں سنتے ہیں۔ نمبر 1، وہ بندہ نیکی سے محبت کرنے والا ہو، عبادت سے پیار کرنے والا ہو، نیکی کی طرف اس کو رغبت ہو، نیکی کرتے ہوئے دل نہ چڑھتا ہو، بلکہ اس کو انتظار ہو کہ کب مجھے نیکی کرنے کی فرصت ملتی ہے، کب مجھے نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے اور میں نیکی کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ ایک شخص، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آ کر اس نے جب کہتے ہیں ہمیں مدینہ طیبہ جب وہ پہنچا، اس نے ہمیں دیکھا تو اپنی سواری سے اتر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یوں عرض کرنے لگا، کہنے لگا میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، سعادت مندی کی پہلی علامت نیکی سے محبت۔ سعادت مندی کی ایک علامت کیا جی؟ اس بندے کو نیکی سے محبت ہو، نیکی کرنے کو اس کا دل کرتا ہو، زبردستی آ کر سجدے نہ کرتا ہو بلکہ سجدے کرنے سے اس کو لطف آتا ہے۔ سعادت مندی کی علامت ہے جی نیکی سے محبت۔ یہ آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا حضور میں بڑی دور سے آیا ہوں، جس سفر کو میں کر کے آیا ہوں، جس علاقے سے میں آیا ہوں، وہاں سے مدینہ طیبہ آنے کے 9 دن لگتے ہیں، لیکن میں 9 دنوں کے بجائے 6 دنوں میں سفر کر کے آیا ہوں۔ میں رات کو سویا بھی نہیں، دن کو کھانا بھی نہیں کھایا، پانی بھی اتنا نہیں پیا، بھوکے پیاسے نیند کی صعوبتیں برداشت کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں جلدی سے جلدی آپ کی خدمت میں پہنچنا چاہتا تھا، بہت جلدی تھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اور تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا حضور آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں، ان کا جواب چاہیے۔ کیا سوال ہے جی؟
کہنے لگا حضور پہلا سوال یہ ہے سوال وہ بندہ جو اللہ کو پسند ہے اس کی نشانی بتائیے، اور دوسرا سوال وہ بندہ جو اللہ کو پسند نہیں اس کی بھی نشانی ارشاد فرمائیے۔ اب سوال بڑے نرالے تھے، بڑے انوکھے سوال تھے، لیکن حضور نے جواب بھی بڑے انوکھے عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا میرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں زید الخیل ہوں۔ زید الخیل کا مطلب گھوڑے والا زید۔ حضور نے فرمایا نہیں، تو زید الخیل نہیں، تو زید الخیر ہے، تو بنائیوں والا زید ہے۔ وہ نیکی کی محبت میں اتنی دور آ گیا تو گھوڑے والا تو نہ رہا، تو نیکیوں والا زید ہے۔ عرض کی حضور کا جواب ارشاد فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے صبح کس حالت میں کی؟ جواب سنیے حضور علیہ السلام کا، اور اپنی کیفیت پر بھی غور کریں کہ کیا یہ کیفیت نیکی کرتے وقت ہماری بنتی ہے۔ حضور نے پوچھا بھی آنے والے سوال کرنے والے تو بتا کہ صبح کس حالت میں ہوتی ہے، صبح کے وقت تیری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور اس کہنے لگا میری کیفیت ہوتی ہے کہ میں نیکی اور نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ صبح کے وقت میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں نیکی کی طرف راغب ہو جاؤں، مجھے نیک لوگوں کی صحبت ملے کہ میں نیک لوگوں میں بیٹھ جاؤں۔ دوسری کہنے لگا میری کیفیت یہ ہے کہ نیک کام کی بڑی تمنا ہوتی ہے، مجھے نیکی کرنے کا موقع ملے اور اس موقع کو ضائع نہ ہونے دوں۔ تیسری کہنے لگا حضور میری کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر مجھ سے نیکی چھوٹ جائے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اب غور کریں، کیا صبح اٹھتے وقت سحری کو ہی لے لیں، سحری میں اٹھتے وقت کیا نماز کی طرف رغبت ہوتی ہے؟ روزہ تو رکھنا ہے، روزہ رکھنے کی سعادت اللہ نے دی، لیکن روزے کے بعد کیا نماز کی طرف رغبت ہوتی ہے؟ دل کھنچتا ہے، آنکھیں نیند سے بند ہو رہی ہو، بندہ دل کو سمجھائے نہیں ابھی نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھنی ہے پھر ہی سونا ہے۔ دوسری چیز میں کیا بیان کی نیکی کی چاہت ہوتی ہے، کیا سارا دن یہ طلب رہتی ہے کہ کب نماز کا وقت ہو میں اپنا کام کاج روک کر رب کی بارگاہ میں جا کر سجدہ کروں؟ تیسری چیز کہنے لگا حضور اگر کوئی نیکی چھوٹ جائے نا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کیا جب ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے؟ ہم سے نیکیاں نہیں ہوتی کیا ہمیں دکھ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوتا ہے تو سوچنے کی بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جوان اللہ کے پسندیدہ بندہ بننے کی علامت یہی ہے جو تو نے بیان کی، یعنی اگر تیرا دل نیکی کی طرف کھنچتا ہے، تیرے دل میں نیکی کی چاہت موجود ہے، نیکی رہ جائے تو تجھے دکھ ہوتا ہے، سن لے اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے یہی علامت ہونی چاہیے۔ یعنی اگر ہمارا دل بھی نیکی کے لیے اڑتا ہے، نیکی کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے، نیکی چھوٹ جانے پر ہمارے دل میں دکھ ہوتا ہے اور تمنا ہوتی ہے کاش میں فلاں کام نہ کرتا، میں نماز پڑھنے چلا جاتا، کاش میں اس کام کو چھوڑ دیتا، میں نیکی کا کام کر لیتا، اگر یہ علامات ہیں تو مبارک ہو، مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے پسندیدہ بندے ہو۔ اور اگر اس کا الٹ ہے کہ نیکی کی طرف رغبت نہیں ہے، نیکی کی طرف چاہت نہیں ہے، نیکی چھوٹ جائے تو بھی دکھ نہیں ہوتا، ماتھے پر شکن نہیں آتی، فرمایا یہ اس بندے کی علامت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہے، جس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب ایسا بندہ چاہے گھر میں مرے چاہے جنگل میں مرے، اللہ کو اس کے مرنے سے کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھیں ان دونوں کیٹیگریوں میں سے ہمارا کس کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے؟ نیکی کی طرف دل مائل ہوتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں مائل ہوتا رمضان مبارک ہے، جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، دعائیں مانگیں یا اللہ میرے دل کو نیکی میں لگا دے، یا اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے، یا اللہ مجھے عبادت کی لذت عطا فرما، یا اللہ مجھے سجدوں کی لذت عطا فرما، یا اللہ مجھے تلاوت کی لذت عطا فرما، یا اللہ میں نماز پڑھوں میرا دل نہ کرے گھر جانے کو، میرا دل مسجد میں ایسے لگ جائے میں ہر وقت مسجد میں ہی بیٹھا رہوں۔ یہ دعائیں مانگنی چاہیے، اور علماء نے تو یہاں تک فرمایا جیسے بچہ رو کے اپنے ماں باپ سے ضد کر کے اپنی ضدیں پوری کرواتا ہے نا کہ مجھے آج یہی چیز چاہیے، میں نے آج یہی کھانا ہے، بندہ مومن کو رب سے بالکل ایسے ہی ضد کر کے مانگنا چاہیے، یا اللہ مجھے عبادت کی لذت دے وگرنہ میں تیری بارگاہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، یا اللہ مجھے تلاوت کی لذت دے، میں تیری مسجد میں بیٹھا ہوں، تیرے گھر میں بیٹھا ہوں، تیری عبادت کی ہے، تو جب تک مجھے لذت عطا نہیں کرے گا میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے دل کو اپنی عبادت میں لگا دے، اپنی عبادت کا مجھے شوق عطا کر دے، اپنی عبادت کا مجھے ذوق عطا کر دے، میں سجدہ کروں میرا دل نہ کرے سر اٹھانے کو، مولا ایسی لذت عطا فرما دے۔ بندہ ضد لگا کر بیٹھ جائے، ارے ماں باپ سے ضد لگائیں تو ماں باپ بچے کی ضد کو پورا کر دیتے ہیں، اور رب جو 70 ماؤں سے
سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے. اگر اس رب سے ضد لگائیں گے تو اللہ کیوں نہ عبادت کی لذت عطا فرمائے گا. کرنا یہ ہے کہ ہم نے ضد لگانی ہے، لیکن ہمارا مقابلے بازی ہو رہی ہوتی ہے. مسجد میں آنا سب سے آخر میں ہے، جانا سب سے پہلے. اس چیز میں مقابلے بازی ہوتی ہے ہماری. حالانکہ صحابہ کرام کی مقابلے بازی پتہ کس چیز میں ہوتی تھی؟ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے، وہ صحابہ جن کے پاس مال و دولت کم تھا. ہماری تو مقابلے بازی دنیا کے معاملات میں، مال و دولت کے معاملات میں، کوٹھیوں کے معاملات میں، گاڑیوں کے معاملات میں، دنیا داری کی طور بنانے کے اندر ہم مقابلے کرتے ہیں. صحابہ کے مقابلے کیسے ہوتے تھے؟ وہ صحابہ جن کے پاس مال و دولت کم تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے حضور مال و دولت والے صحابہ کرام ہم سے برتری لے گئے، ہم سے آگے نکل گئے. حضور نے فرمایا وہ کیسے آگے نکل گئے؟ کہنے لگے حضور وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی نفل پڑھتے ہیں، ہم بھی نفل پڑھتے ہیں، عبادات بدنیاں وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن آقا ہمارے پاس مال نہیں ہے. وہ لوگ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر پاتے، اس وجہ سے وہ ہم سے آگے نکل گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، دل کے گلدستے میں سجانے والے الفاظ. فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، جو بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو بندہ ایک بار اللہ کو اکبر کہے اللہ اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھے اللہ اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو الحمدللہ کہے اللہ اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اگر تم آپس میں نیکیوں کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہو اور مال و دولت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہو تو پریشان نہ ہونا. تم بھی سبحان اللہ کی کثرت کرتے رہو، تم بھی اللہ اکبر کی کثرت کرتے رہو، تم بھی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو، تم بھی الحمدللہ کی کثرت کرتے رہو. ان کو مال و دولت صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، تم یہ الفاظ پڑھو گے اللہ تمہیں بھی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ یعنی صحابہ آپس میں مقابلہ کرتے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا. اور ہمارے مقابلے ہم کہتے ہیں جی اس نے اپنے گھر میں ٹائل لگوائی ہے نا میں بھی ٹائل لگوانی ہے، اس نے اپنے گھر میں پتھر لگوایا ہے، اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، میں جب تک 3 نہیں لوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا. صحابہ کا طرز عمل وہ نیکیوں میں مقابلہ کرتے اور ہم مال و دولت کے اندر مقابلے لے کر بیٹھے ہیں. اس مقابلے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا تیرا مال وہی ہے جو تمہیں خرچ کر لیا، پہن کر پرانا کر دیا، جو چھوڑ جائے گا تیرا کوئی نہیں. میت باپ کی گھر پڑی ہوتی ہے اور اولاد جائیداد کے اوپر لڑ رہی ہوتی ہے. کیا آپ کو نہیں پتہ ان چیزوں کا؟ تو ہمارا مال وہی ہے جو ہم نے زندگی میں یوز کر لیا، اللہ کی راہ میں دے دیا. تو صحابہ کرام کی اس عادت کو اپنائیں. اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری عادت ماہ مبارک جب تشریف لاتا حضور آخری عشرے میں بالخصوص اور پورے مہینے میں بھی آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، آخری عشرے میں عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، خود بھی عبادت کرتے، گھر والوں کو بھی عبادت کی تلقین کرتے. اب ہمیں چاہیے سنت پر عمل کریں. رمضان مبارک ہے، سنت کیا ہے؟ حضور خود بھی عبادت کرتے. دوسری سنت حضور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی طرف لگاتے. اب رمضان کا مہینہ ہے، پہلا جمعہ ہے، میں نے شروع میں بیان کیا ہے کاش ہمارا نام لکھا جائے. یقین کریں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب لیا نا ہم حساب نہیں دے پائیں گے. ہماری نمازیں زکاتیں کسے کام نہیں آئی. نماز پڑھی ہم دکھاوا کرتے ہیں. نماز جب تک جیسے آج کل کئی لوگ تہجد پڑھتے ہوں گے خواہ ایویں کہتے یار راتی میں 3:30 بجے اٹھ جانا، 3:30 بجے اٹھ کے وضو شروع کریدا ہے، پھر انہیں وضو شروع کر کے ٹائم ہوتے بابا ہوتا ہے، پھر میں سوچوں چلو تہجد کی نماز ہی پڑھ نہیں، میں پھر تہجد پڑھ لینی. کوئی کون سی ضرورت، کیا ضرورت ہے بتانے کی میں تہجد پڑھتا ہوں؟ اللہ نے سعادت دی، شکر ادا کرو. مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے سعادت دی کہ میں رات کو اٹھ کر تیری عبادت کر رہا ہوں. لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو اخلاص کے ساتھ پہلے ہم نے عبادت کرنی ہے، عبادت اخلاص کے ساتھ کریں گے، سنت پر عمل کرنا ہے، خود بھی عبادت کرنی ہے اور حضور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کا حکم فرمایا کرتے. چھوٹا بچہ ہے نا اس کو بھی اٹھا کر لگاؤ، روزہ سارا دن پورا نہیں کرتا پھر بھی اٹھا کر اس کو سحر میں کھلا کر بتاؤ پتر روزے رکھنے ہیں. فائدہ کیا ہوگا؟ جب سمجھداری کی عمر کو پہنچے گا نا اس کو پتا ہوگا رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہوتے ہیں.
اور سحری میں اٹھا کر اس کو پھر 8 بجے دوبارہ کھانا کھلا دو، 10 بجے پھر کھلا دو، 12 بجے پھر کھلا دو، کیا منع ہے؟ لیکن سحری میں اٹھنے کی عادت تو بنے بچے کی، پتہ تو ہو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادا کو انشاءاللہ اپنائیں گے، خود بھی عبادت کریں گے اور گھر والوں کو بھی عبادت کی طرف لگائیں گے۔ دوسری چیز جو سعادت مندی کی علامت ہے، نیک کاموں میں جلدی کرنا۔ بندہ کہتا ہے اگر مگر آج نہیں کل کر لوں گا، شام کو کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، پہلے یہ کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا، پہلے یہ کر لوں پھر صدقہ دے لوں گا۔ ایک بزرگ غسل خانے میں غسل فرما رہے تھے، غسل فرماتے فرماتے اچانک کپڑے زیب تن کر کے اپنے غلام کو بلایا اور کہا میرا وہ ادھر کھنٹی پر جبہ ٹنگا ہوا ہے، بڑا قیمتی جبہ تھا، وہ کسی فقیر کو صدقہ کر رہا ہوں۔ غلام دے آیا، جب حضور بزرگ باہر آئے، غلام کہنے لگا حضور ایسی بھی کیا جلدی تھی، باہر آ کر تشریف لے آتے پھر حکم فرما دیتے۔ کہنے لگے باہر آتے آتے اگر میرا دل بدل جاتا میں نیکی سے محروم ہو جاتا۔ تو نیکی میں جلدی کرنا سعادت مندی کی دوسری علامت۔ اور تیسری علامت سعادت مندی کی وقت کی قدر کرنا۔ وقت کی قدر کرے۔ 4 روزے گزر گئے تقریباً، اب 4 روزوں میں آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا روزانہ 1 سپارہ پڑھا ہوگا؟ کتنے ہیں جنہوں نے روزانہ درود پاک پڑھے ہوں گے؟ کتنے ہیں جنہوں نے روزانہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھی ہوں گی؟ کتنے ہیں جنہوں نے آج تک 20 کی 20 رکعت تراویح پڑھی ہوں گی؟ نہ جانے اگلے روزوں میں سن سے نصیب ہونا ہو، کیا پتا اگلا رمضان ملے نہ ملے، کیا پتا میں بھی یہاں بیٹھا ہوں آپ بھی یہاں بیٹھے، ہم اگلے جمعے کو اس طرح مل کر نہ بیٹھ سکے، پتا تو نہیں ہے نا کون کس وقت کہاں چلا جائے۔ تو 4 روزے گزر گئے۔ تیسری سعادت مندی کی علامت یہ ہے وقت کی قدر کرنا۔ اللہ نے رمضان عطا کیا ہے، اس کی قدر کرو، اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور جبریل آ کر ایک نوجوان کا حال سنایا، فرمایا قیامت کے دن عرض کی قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 1000 سال کے بعد پیش کیا جائے گا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ کی صدائیں لگاتا ہوگا، لیکن اس کی صدا نہ سنی جائے گی۔ اللہ کے پاس آئے گا اتنے سالوں کے بعد، اللہ فرمائے گا فرشتوں کو اس کو اوندے منہ الٹے منہ گھسیٹ کر لے جاؤ اور جہنم میں گرا دو، الٹے منہ گھسیٹ کر لے جاؤ۔ حضور نے پوچھا وہ کون ہوگا؟ جبریل عرض کرنے لگے حضور آپ کی امت میں سے ایک امتی ہوگا۔ حضور نے پوچھا اس کا گناہ کیا ہے؟ جبریل امین عرض کرنے لگے حضور کے رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا۔ غور کر لیں، رمضان برکتیں دینے آیا ہے، خدا اس کی قدر کرے، سعادت مند لوگوں میں شامل ہو، وقت کی قدر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، نیکی کرے، نیکی کی چاہت پیدا کرے، نیکی کی طلب پیدا کرے، مسجد میں اپنے آپ کو بیٹھا اتنی ضروری ہوگی۔ رات کو تھوڑا جلدی سو جاؤ، صبح آدھا گھنٹہ لیٹ بھی سو گے تو کیا ہوگا؟ کام پہ جانا ہے ٹھیک ہے جاؤ، رات کو 12 بجے سونے کے بجائے 10 بجے سو جاؤ، صبح آدھا گھنٹہ زیادہ دے کر مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کر لو، کیا پتہ صبح کے وقت تلاوت کرنا آپ کے سارا دن کے کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکتیں ڈالے کہ آپ خود حیران آ جاؤ کہ یہ برکتیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو کوشش کریں رمضان کو نیکی میں گزاریں، اللہ پاک عمل کرنے کی